امریکہ کے سفیر مائک حقابی نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا کہ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر لے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر امریکی میزبان کو انٹرویو میں مائک حقابی نے دعویٰ کیا کہ خدا نے یہ زمین اسرائیلیوں کو دی ہے، اس لیے اس پورے خطے پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ ابھی کل ہی اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک حقابی نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر مستقبل کے اندر اسرائیل پورے مڈل ایسٹ پر قبضہ بھی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ خدا نے یہ زمین ان کو 3000 سال پہلے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی کھل کر ایک بار پھر سے ان لوگوں نے اپنے گریٹر اسرائیل کے ارادے دنیا کو بتا دیے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں کو گریٹر اسرائیل کا حصہ بنانے والے ہیں، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ابھی کچھ دن پہلے اسرائیل کے ایک سفیر نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ، یعنی ایران کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے ترکی یا طیب اردوان کی حکومت۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، وہی ترکیہ جس کا کچھ حصہ گریٹر اسرائیل میپ کے اندر آتا ہے۔ اور آپ ذرا اس میپ کو دیکھ کر بتائیں کہ کون سا ایسا ملک ہے جو کہ کنٹرول کرنا باقی رہ گیا ہے۔ فلسطین، عراق، جارڈن، شام، مصر اور سعودی عربیہ کو تو دن رات ٹرمپ یہ پریشرائز کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ابراہیم اکارڈ کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اور ترکیہ کو ابھی آپ کے سامنے دھمکی دے دی ہے کہ ایران کے بعد اگلی باری تمہاری ہے۔ آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ تمام ایریا اس وقت جو کہ گریٹر اسرائیل کے اندر آتا ہے تقریباً 90% اسرائیل کے انفلوئنس کے اندر آ چکا ہے، یا یوں کہیں کہ امریکہ کی وجہ سے یہ تمام ملک مل کر بھی اسرائیل کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لیکن ایران کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ایران ایک واحد ملک ہے جہاں پر جمہوریت نہیں ہے بلکہ خلافت کا اسلامی نظام نافذ ہے، اور یہ شیطان کے پجاری اپنے آقا دجال کی آمد سے پہلے اس کی سلطنت تیار کر کے اس کو صرف تخت پر بٹھانے کے انتظار میں ہے، اور اس کی یہ تیاریاں دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اسی لیے ایران اور اسرائیل کی جنگ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ ایران بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس کے 47ویں اسلامک رجیم کے سال مکمل ہونے پر ان کے آقا شیطان کا بال کا مجسمہ پورے ملک کے اندر جلایا گیا، جو کہ اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا۔ اینڈ بلیو می کہ اگر ایران ٹوٹتا ہے تو اگلی باری پاکستان کی ہے۔ جی ہاں، وہی پاکستان جو کہ آج اپنے فلسطینی بھائیوں کے خون کا سودا کرنے، اس قاتل کو فنڈ کرنے والے امریکہ اور یہ نسل کشی کرنے والے اسرائیل کا اتحادی بن کر غزہ بورڈ آف پیس کا حصہ بن کر ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ ہم سپیچ لیس کہ غزہ کے اندر تباہی مچائی، اسرائیل نے شیطان کو فلسطین کے بچوں کی قربانی پیش کی، ان کا سب کچھ تباہ کر دیا، اور اس کی قیمت مسلم ملکوں سے لی جا رہی ہے۔ کوئی اس بندے کو سمجھاؤ کہ یہ ٹرمپ ان لوگوں کو پھر سے پھنسا رہا ہے، پھر سے ان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے یعنی تقسیم کر کے ان کے اتحاد کو توڑ کر ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے۔ دیکھیں، ایران پر حملہ ہوگا تو وہ بدلے میں امریکہ کی مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہر ایک ایئر بیس کو ٹارگٹ کرے گا، ایون کہ سعودی عربیہ کی امریکن بیس پر بھی۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور پاکستان نے ابھی ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے کہ دونوں ملکوں میں سے کسی ایک ملک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور ہوگا، یعنی مجبوراً پاکستان کو سعودی عربیہ پر حملے کا جواب دینا ہوگا۔ یعنی ان شارٹ ہم ایران کے خلاف اپنی ملٹری کو لے کر لڑیں گے۔ خدا کے لیے یہ وقت آپس میں جڑنے کا ہے، لڑنے کا بالکل نہیں ہے۔ اور صرف ایران تباہ نہیں ہوگا بلکہ پورا مڈل ایسٹ بھی تباہ ہو جائے گا، انکلوڈنگ سعودی عربیہ، کیونکہ ہر جگہ پر انسٹیبلٹی ہوگی۔ اب تک کی نیوز کے مطابق ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکی دو سب سے بڑے بحری جہاز یعنی ابراہیم لنکن اور جرالڈ فورڈ 35 ایئر کرافٹ کے ساتھ، اور B-2 بومبرز جہاز کو لے کر جس ایک جہاز کی قیمتی $2 بلین ہے، اس کے ساتھ ایرانی سمندر کی حدود کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران نے کسی بھی طرح سے جھکنے سے منع کر دیا اور کسی بھی ایسی آفر کو ماننے سے انکار کر دیا جو کہ ان کے مفاد میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر امریکہ اور اسرائیل کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایران اپنا مکمل نیوکلیر پروگرام بند کرے اور اس کے علاوہ بلسٹک میزائل بنانا بھی ختم کرے، اور یہ بات تو ایران کو کسی طرح سے قبول نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بیچ کا راستہ ضرور نکال سکتے ہیں، اس کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں، لیکن ختم نہیں کر سکتے۔ ایران اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ نیوکلیر پروگرام وغیرہ تو صرف ایک بہانہ ہے، اسرائیل ہر صورت ایران پر حملہ کرے گا ہی کرے گا، چاہے امریکہ کے تھرو وہ لمیٹڈ ٹارگٹ پر ہی اٹیک کروائے، لیکن وہ ضرور کرے گا۔ اور اسی وجہ سے وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے 5000 امریکی فوجیوں کی قبریں بھی اپنے ملک کے اندر کھود لی ہیں۔ Now that Iran is so weak, isn't it the right time to hit their nuclear facilities once and for all? So you say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak. They're very strong right now. اچھی خبر یہ ہے کہ اگر گریٹر اسرائیل بن بھی جاتا ہے تو بھی ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصے جس کو خراسان کہتے ہیں، یہاں سے کالے جھنڈوں کا لشکر بغاوت کرتے ہوئے ضرور نکلے گا، اور جا کر امام مہدی علیہ السلام کی فوج سے مل کر دجال کی اس فوج سے جنگ لڑے گا جس کی سلطنت گریٹر اسرائیل اس کا مرکز ہوگی۔
ذرا غور کریں کہ اس وقت جو بھی حالات بن رہے ہیں، مثال کے طور پر ایپسٹین فائلز کا ریلیز ہونا، سابق امریکی صدر اوباما کا یہ دعویٰ کرنا کہ ایلینز موجود ہوتے ہیں. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. اور پھر اس کے بعد اچانک سے ٹرمپ کا یہ اعلان کرنا کہ میں پینٹاگون کو حکم دوں گا کہ جو بھی سیکرٹ فائلز ایریا 51 کی یا پھر ایلینز کے متعلق سیکرٹ موجود ہیں وہ ریلیز کر دیں. پھر آپ خود نوٹس کر رہے ہیں کہ اچانک سے بڑے بڑے انٹرنیشنل سپورٹس ایونٹس کے اندر اچانک سے سٹینک ریچولز کا دکھانا اور اس کا حد سے بڑھ جانا اور پھر اس طرح سے کھلے عام گریٹر اسرائیل بنانے کا دعویٰ کرنا، یہ سب چیزیں دراصل ایک ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ایپسٹین فائلز جو کہ ریلیز کی گئی ہیں وہ سچ تو ہیں، لیکن سوچیں کہ جب ان کو ریلیز کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہ دجالی سسٹم کو لانے والے ہیں، تو وہ اپنا راف دنیا کے سامنے بلا وجہ کیوں لائیں گے؟ دراصل اس کے پیچھے ایک پورا ایجنڈا ہے، اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ نہ صرف جیفری ایپسٹین ایک ٹرینڈ اسرائیلی جاسوس تھا، بلکہ لگاتار موساد سے رابطے میں بھی تھا. اور اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو یو ایس ریپریزنٹیٹیو کا یہ بیان دیکھ لیں. And Epstein also had close ties to our own intelligence agencies and Israel's intelligence agencies. That's why there's so much effort in trying to stop this. And I do believe they'll try to stop it somewhere else. And that's going to backfire on them too. لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ شیطان کتنی طاقت رکھتا ہے. اس کی پوجا کر کے اس کے فتنہ دجال کا ساتھی بن کر آپ دنیا کی ہر دولت، شہرت، جوانی اور دنیا پر حکمرانی حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب باتیں آپ کو بار بار دکھا کر آپ کے لاشعوری دماغ کے اندر بٹھا دی گئی ہیں تاکہ ایک ٹائم پر جا کر آپ یہ ضرور سوچیں کہ شیطانیت آپ کے لیے بالکل ایک نارمل سی چیز ہو جائے. بار بار آپ کو یہ چیز اتنی دفعہ دکھائی جائے کہ آپ اس کو نارمل سمجھنے لگیں، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ اس کو ریلیز نہیں کیا گیا بلکہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے. اور اسی شیطانیت کو نارمل کرنے سے پہلے آپ کا دماغ تیار کیا گیا، کیونکہ آپ کو میڈیا پر بار بار شیطانیت دکھائی گئی، موویز کے اندر دکھایا گیا، اور اس کے بعد سپورٹس ایونٹ کے اندر آپ کو شیطان کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا. مطلب زمین تیار کی گئی اور اس کے بعد اس پر ایپسٹین فائلز کا بیج لگایا گیا. اور یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، کیونکہ یہ حال ہی میں ہوئے اولمپک کی اوپننگ ویڈیو ہے جس کے اندر بیفومیٹ پر موجود پینٹاگرام کو اس سپورٹس ایونٹ کے اندر بھی دکھایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جس طرح سے شیطانیت اولمپکس کے اندر دکھائی گئی ہے، میں نے اس پر باقاعدہ ایک الگ سے ویڈیو بنا کر اس کو پہلے ایکسپلین کیا تھا. اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے مصر کے اندر ہونے والا یہ سٹینک ایونٹ تو آپ کو یاد ہوگا، جو کہ ہو بہو دجال کی قید کو شو کرتا ہے، یعنی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ اس اسلامی سین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ حدیث کے اندر موجود ہے حضرت تمیم داری کے ساتھ، کہ حضرت تمیم داری نے دجال کو اسی طرح سے زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا دیکھا تھا. اور بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی دجال کو ایک سکرین کے اندر قید دکھایا گیا ہے، جو کہ قید میں ہو کر بھی انسانوں کو دیکھ رہا ہے اور بہت جلد یہاں سے ریلیز ہونے والا ہے. اور اس قدر شیطانیت کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک سٹیپ مزید آگے جا کر ایکسٹریم لیول پر جا کر ایپسٹین فائلز کے ذریعے لوگوں کو شیطان کی قربانی اور اس کو طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ عام لوگوں کو دکھا کر یہ میسج دیا گیا کہ شیطان کتنا پاورفل ہے اور آج بھی دنیا پر اس کا کنٹرول ہے. وہ خدا سے بہتر طریقے سے اس دنیا کو چلا سکتا ہے، اور اگر تمہیں بھی دنیا کے اندر کامیابی چاہیے تو اس کے ساتھی بن جاؤ. اور آپ ذرا نوٹس کریں کہ لوگوں کے دماغ بھی شیطانیت کو بار بار دیکھ کر اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ایپسٹین فائلز کے بعد بھی اس طرح کا کوئی بڑا احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا. آگے آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے آپ کو ایلین ہوتے ہیں یہ یقین دلوا کر سیکرٹ فائلز ریلیز کر دی جائیں گی، اور دنیا کی حکومتوں کو خوف زدہ کیا جائے گا کہ وہ کتنے طاقتور ہیں. اور اگر دنیا کے باقی ملکوں کو خود کو بچانا ہے تو سپر پاور امریکہ اور اسرائیل کا اتحادی ان کا ساتھی بن کر ان کی پروٹیکشن میں آنا ہوگا، لیکن ان کی شرطوں پر. ایون کہ آپ دیکھیں گے کہ فیوچر کے اندر فیک ایلین اٹیک بھی کروایا جائے گا، اور تمام بڑی حکومتوں کو ایلین کے خوف سے ایک عالمی شیطانی حکومت یعنی آنے والے ورلڈ آرڈر کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی ایک عالمی حکومت جس کو دجال کنٹرول کرتا ہوگا. وہی فتنہ دجال جو کہ پہلے بھی پردے کے پیچھے رہ کر انسانوں کے لیے اے آئی کو، میڈیا انڈسٹری کو، فارما انڈسٹری کو، فوڈ انڈسٹری کو، سوشل میڈیا کو، پولیٹکس کو، سب کچھ کو کنٹرول کر رہا ہے. اور فیوچر میں ان لوگوں کا منصوبہ ہے کہ انسانوں کو صرف ایک ٹیگ لگا کر یا پھر بھیڑ بکری کی حیثیت دے کر ان پر RFID بھی لگا دی جائے، ان کو مذہبی طور پر دھوکہ دیا جائے، اور اس منصوبے کو ناسا کا پروجیکٹ بلو بیم کہا جاتا ہے. اس سیکرٹ پروجیکٹ کو کینیڈین صحافی سرج مناف نے سال 1990 کی دہائی کے اندر اس تمام منصوبے کو ایکسپوز کر دیا تھا، اور اسی ایکسپوز کی وجہ سے اگلے 2 سال کے اندر وہ اچانک سے پراسرار طور پر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا. سرج منافٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ دنیا کی ایلیٹ کلاس ناسا کے ساتھ مل کر 4 سٹیپس کے اندر دجالی نظام کو نافذ کرے گی.
पहला स्टेप, आर्टिफिशियल जल्जले, मसनूई बारिशें और आर्कियोलॉजी की जाली दरियाफ्तें दिखाकर लोगों को ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि उनके मजहब के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो गलत है, ताकि लोगों को अपने मजहब से मुतल्लिक शक व शुबे के अंदर डाला जाए। फिर इनकी पुरानी मजहबी किताबों की नई तशरीह पेश की जाएगी ताकि ये लोग मजीद गुमराह हो सकें। दूसरे स्टेप के अंदर वो एक ऐसी बात कहता है जो कि इस दौर के अंदर सोचना शायद बेवकूफ़ी थी, लेकिन आज स्टार लिंक, सैटेलाइट नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी ने हैरत अंगेज तौर पर इन बातों को सच साबित कर दिखाया। वो कहता है कि जदीद होलोग्राम टेक्नोलॉजी से आसमान के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी या फिर बुद्ध या फिर दूसरे मुकद्दस किरदारों को उतरते हुए दिखाया जाएगा, यानी हर कौम को इसके अकीदे के मुताबिक रूहानी मंजर बनाकर दिखाया जाएगा। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियन और मुसलमानों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2 फरिश्तों पर हाथ रखकर ज़मीन पर उतरते हुए दिखाया जाएगा, ताकि लोग अपनी आंखों पर यकीन करें कि इनका मसीहा दुनिया के अंदर जाहिर हो गया है और इसकी कही हुई हर एक बात को माने। और ज़मीन पर उतरने के बाद इस फेक डिस्प्ले को, इस वीडियो को असली शख्स से बदल दिया जाएगा, ताकि लोगों को ये यकीन आ जाए कि यही असली शख्स है जो कि हूबहू उसी की तरह दिखता होगा। तीसरे स्टेप के अंदर वो कहता है कि सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी के जरिए इंसानों के दिमाग के अंदर आवाज़ें डाली जाएंगी कि यह आवाज़ खुदा की तरफ से है, कि यही मेरा भेजा हुआ मसीहा है, इसकी हर बात मानो और इसकी मदद करो, और लोग समझेंगे कि खुदा इनसे बराह रास्त कलाम कर रहा है। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर वो कहता है कि एक फेक एलियन अटैक करवाया जाएगा, ताकि दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों को एक आलमी दुश्मन यानी एलियन के खौफ से डराकर एक आलमी हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। एक ऐसी आलमी हुकूमत जिसको ये एलीट क्लास, दुनिया का ये शैतानी तबका कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर दजाली हुकूमत। क्योंकि हर एक मुल्क पर कंट्रोल करने की बजाय एक आलमी हुकूमत को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कुदरती मौसमों के साथ छेड़छाड़, सैटेलाइट नेटवर्क, न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आज ये सब कुछ तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, सिवाय एलियन अटैक के, जिसको मैं अगर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप ये समझ लें कि ये इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि सिर्फ एलियन अटैक करवाना बाकी है, और आने वाले टाइम के अंदर, आप कुछ सालों के अंदर आप अपनी आंखों से ये देखेंगे। इसी वजह से ये खुलकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बार बार ये बयान दे रहे हैं कि हम ग्रेटर इसराइल बनाने वाले हैं, ताकि लोगों के सबकॉन्शियस माइंड इसको कबूल कर लें, उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बार बार इतनी दफ़ा झूठ बोलो कि वो भी सच लगने लगे। पर ये इनका एजेंडा है, इनका प्लान है, क्योंकि अल्लाह के प्लान कुछ और हैं। अल्लाह का प्लान ये है कि वक्ती तौर पर इन लोगों को अरूज तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अल्लाह का ये वादा है कि इसका दीन ही गालिब रहेगा। इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा और इनकी चालों को समझने की कोशिश करें, और अपने बच्चों को भी इस फितने से और इनकी चालों से मुतल्लिक आगाही दें। अपने बच्चों को बताएं कि शैतान ने किस तरह से इनको वर्गला कर, धोखे में डालकर इनको दुनिया की हुक्मरानी और जन्नत देने का वादा किया है, हालांकि उस शैतान की फितरत ही इंसानों को धोखा देने की है। हमेशा याद रखें कि मंसूबे वो बनाते हैं लेकिन फैसला अल्लाह करता है। शैतान हमेशा यही करता है कि इंसान को यह एहसास दिलवाता है कि ताकत, जन्नत और कामयाबी इसके हाथ में है। हमें घबराने की नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत है, और हमें खौफ के अंदर जीने की नहीं बल्कि शऊर के साथ जीने की ज़रूरत है। हमें नफरत फैलाने की नहीं बल्कि अपनी नस्ल को बेदार करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को सिखाएं कि हक को कैसे पहचाना जाता है और झूठ की नफ्सियात क्या होती है, और इनको बताएं कि ईमान सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता बल्कि किरदार होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें फितने दज्जाल से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसको मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।